حاکم ہو، انصاف کرنے والے ہو، اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں اور آپ کے کشکول میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمراں تھے، ہمارے جو حاکم تھے، مسلمانوں کے جو امیر تھے، مسلمانوں کے جو حکما تھے اور مسلمان جو بادشاہ تھے، وہ کیسے کیسے انصاف کرنے والے تھے اور انصاف کا بول بالا ان کی زندگی میں کیسا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، مصر کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مصر کا حاکم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گھوڑ دوڑ کا ایک میدان میں پروگرام منعقد کیا گیا، گھوڑے کی ریس کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں تمام مذہب کے لوگ شامل ہوئے، مجوسی بھی شامل ہوئے، عیسائی بھی شامل ہوئے، یہودی بھی شامل ہوئے، مسلمان بھی شامل ہوئے، تمام مذہب کو ماننے والے اور تمام مذہب پر عمل کرنے والے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اسی گھوڑ دوڑ کی ریس میں عمرو بن عاص کا بیٹا بھی شریک ہوا۔ سنیے گا میرے عزیزو، اپنے حاکم، مسلمانوں کے حاکم کا انصاف کا کیا عالم تھا میرے عزیزو۔ عمرو بن عاص کا بیٹا اس گھوڑے کی ریس میں شامل ہوئے، تمام کے تمام لوگ گھوڑے کی ریس میں شامل ہوئے، تمام مذہب کے ماننے والے۔ گھوڑ دوڑ کی ریس شروع ہوئی، میرے عزیزو ایک عیسائی کا بچہ اس گھوڑ دوڑ میں کامیاب ہو گیا، سب سے آگے نکل گیا۔ عمرو بن عاص کے بیٹے نے جب دیکھا کہ ایک عیسائی ہے، مذہب اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو غصہ آیا اور اس نے کوڑا نکالا اور عیسائی کے بچے پر، عیسائی کے بیٹے پر، عیسائی کے لڑکے پر اور عیسائی کے فرزند پر اس کی پیٹھ پر کوڑا برسانا شروع کر دیا اور اس سے کہنے لگا تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، مصر کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس عیسائی بچے پر ظلم کرنے والا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے۔ اب اس عیسائی بچے نے اور اس کے والد نے سوچا کہ اگر میں اس مقدمے کو عمرو بن عاص کی عدالت میں پیش کروں گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تو وہ انصاف میرے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، عیسائی کا بچہ تھا، اس بچے کے والد نے خط لکھا امیر المؤمنین کے دربار میں، کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور مصر کی سرزمین پر ظلم ہوا ہے۔ یہ خط پہنچتے ہی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی کے بچے اور عمرو بن عاص اور عیسائی کے والد کو اپنے دربار میں بلایا، مدینہ منورہ بلایا کہ آؤ اور اسی کوڑے کو لے کر آؤ جس کوڑے سے عمرو بن عاص کے بیٹے نے عیسائی کے بیٹے پر مارا ہے۔ میرے عزیزو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے عدالت میں تمام کے تمام لوگ پیش ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کون سا کوڑے سے تجھے مارا تھا اور کس حالت میں مارا تھا، کس طریقے سے مارا تھا؟ اس عیسائی کے بچے نے کہا کہ میرے پیٹھ کو ننگا کیا گیا اور میرے جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اس عیسائی بچے کو کوڑا دو اور عمرو بن عاص کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنا کپڑا اتارو اور پیٹھ اس کی طرف کرو۔ میرے عزیزوں، فوراً عدالت میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو عمرو بن عاص ہے، مصر کا گورنر ہے، اتنے بڑے پد پر ہے اور اتنے بڑے عہدے پر ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ نہیں دیکھا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق نے کہا کہ جتنے کوڑے اس نے مارے تھے اور جس طریقے سے مارے تھے، جس حیات میں مارا تھا، سب کے سامنے مارا تھا۔ مدینے کے تمام لوگوں کو بلایا گیا اور اس کے بچے کو مارنے کے لیے عیسائی کے بچے کو تیار کیا۔ تو اس عیسائی کے بچے نے کوڑا
زمین پر پھینکا اور کہا جب محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا۔ میرے عزیزو، انصاف کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میرے عزیزو ہمارے بزرگ اور ہمارے امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے خلیفہ اس طرح انصاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اسلام میں ہے کہ اگر کوئی 10 درہم سے زیادہ یا 10 درہم کوئی چوری کر لے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس فاطمہ نامی عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اس فاطمہ نامی عورت کے خاندان والے کو جب پتہ لگا تو اس کے پورے خاندان کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ فاطمہ نامی عورت جو ہے یہ معزز خاندان سے ہے، اس کا تعلق محترم اور اچھے خاندان سے ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا تو اس خاندان پر حرف آئے گا، اس کی بدنامی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے غصے کے آثار نظر آنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، اگر میری بیٹی اس کی جگہ پر میری بیٹی یعنی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی موجود ہوتی، اگر وہ بھی چوری کر لیتی تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا، سب کے سامنے اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا۔ یہ انصاف تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امیر المؤمنین جیسے عظیم شخصیت کے تھے۔ میرے عزیزو، ایک واقعہ نہیں یہ انصاف کے بارے میں بلکہ تاریخ میں آپ کو ڈھیروں ایسے واقعات مل جائیں گے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہے جن کی خلافت کی مدت بہت مختصر رہی ہے، 2.5 سال رہی ہے، لیکن اس نے اپنی خلافت کے زمانے میں انصاف کا ایسا بول بالا قائم کیا، انصاف لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھیڑ نے بکری پر حملہ کر دیا، جو چرواہا تھا اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کسی نیک اور متقی اور پرہیزگار کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ خبر کی تحقیق کی گئی، اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جس وقت بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا اسی وقت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تھا۔ میرے عزیز عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ شاندار خلیفہ ہیں کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، جب خلافت کے عہدے سے ان کو سرفراز کیا گیا، جب وزیر اعظم اور بڑے پد پر ان کو بٹھایا گیا تو ان کے خاندان کے تمام لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی ملک کا گورنر بنا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بڑے عہدے پر ہمیں فائز کر دیں۔ تو عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے کہا کہ جو بھی اس ہمارے ملک میں انصاف کرنے والا حاکم نہیں، ان سب کو معزول کر دیا جاتا ہے، اس کے عہدے سے اتارا جاتا ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے اپنے خطبے میں کہا کہ اگر مجھے انصاف کے لیے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو ذبح کرنا پڑے تو میں ایک ایک کو جانوروں کی طرح ذبح کر دوں گا۔ یہ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ ہے جنہوں نے انصاف کا بول بالا قائم کیا۔ پھر ہوا یوں یہ میرے عزیزو، عمر بن عبد العزیز کو انہیں کے خاندان بتائیے آج کیا ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ انصاف کا بول بالا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے پردھان منتری دلی کے لال قلعے سے کہتے ہیں عورتوں کو طاقت دینی چاہیے، عورتوں کو طاقتور بنانا چاہیے، لیکن اسی دن گجرات کی وہ بلقیس بانو جس کے ساتھ ریپ کیا گیا، جس کے ساتھ 11 لوگوں نے ریپ کیا اور اس کے 7 لوگوں کو، اس کے گھر کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، گجرات کے دنگے میں اور 2002 میں ان کو قتل کیا گیا اور ان کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ بلقیس بانو کے ساتھ جس وقت ریپ کیا گیا میرے عزیزو 5 مہینے کے حمل سے تھی وہ۔ بتاؤ میرے عزیزو کہ آج ہندوستان میں انصاف ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو اسی دن 11 مجرموں کو جس نے ایسا ظلم کیا تھا اور بہت ہی خطرناک کام کیا تھا اس کو رہا کیا گیا۔ تو میرے عزیزو انصاف اگر چاہیے تو ہمیں امیر المؤمنین عمر فاروق جیسا انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے عمر بن عبد العزیز کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ تمہارے بڑوں میں کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہیں ہے
کہ جس کو میں مثال کے لیے تمہارے سامنے پیش کروں تو مہاتما گاندھی نے کہا میں تمہارے سامنے عمر فاروق کی مثال پیش کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے انسان 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن انصاف کا بول بالا اس طرح ہے میرے عزیزوں، ہر چھوٹے کے ساتھ بڑے کے ساتھ انصاف کرنے والے